اور پھر اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پی کا آرڈیننس 2022 آئین قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے۔ شاہ خالد ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ شاہ خالد، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، پی کا آرڈیننس 2022 کے خلاف جو ہے بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے۔ پی کا آرڈیننس 2022 خلاف آئین قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر فریقین کی جانب سے دلائل دیے گئے اور بالآخر جب فیصلہ محفوظ کیا گیا، اب یہ فیصلہ آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا ہے اور اب اس پر مزید جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج پی کا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر دلائل مکمل کر لیے گئے تھے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ وکیل درخواست گزار عادل عزیز قاضی سمیت دیگر جو وکلاء تھے، انہوں نے بحث کی، جبکہ عدالتی حکم پر ایف آئی اے حکام کی جانب سے تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ کوئی تو جواب دہ ہوگا، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ عدالت کے سامنے ایس او پیز رکھے گئے اور ان کو ہی پامال کیا گیا، جبکہ ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ایس او پیز کی پامالی کی اور وہ سیکشن لگائے جو لگتے ہی نہیں۔ اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دفعات صرف اس لیے لگائے گئے تاکہ عدالت بچا جا سکے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بتا دے کہ کیسے ان سب سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب یہ بڑا فیصلہ جو ہے یہ آیا ہے۔ پی کا آرڈیننس 2022 خلاف آئین قرار دیے گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جی شاہ خالد ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی رہی گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پی کا آرڈیننس 2022 خلاف آئین قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے آج سماعت مکمل ہوئی، مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد تفصیلی فیصلہ بھی اس حوالے سے جاری کیا جائے گا۔ تمام فریقین کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد سماعت مکمل ہوئی اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دے دیا۔ پی کا آرڈیننس 2022 کو خلاف آئین قرار دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا، اس تفصیلی فیصلے میں ظاہر مزید ڈیٹیل آئے گی شاہ خالد، لیکن خلاف آئین قرار دیا گیا ہے تو کون کون سے ایسے اہم نکات تھے جن پر فریقین نے دلائل دیے اور انہیں خلاف آئین قرار دیا گیا؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دیا اور تمام تر جو وکلاء تھے انہوں نے تفصیلی دلائل دیے۔ ان پر جب تفصیلی دلائل کیے گئے تو پی کا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تمام درخواستوں پر دلائل جب مکمل ہو گئے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالت کے سامنے ایس او پیز رکھے گئے اور ان کو ہی پامال کیا گیا، جبکہ آپ نے ایس او پیز کی پامالی کی وہ سیکشن لگائے جو لگتے ہی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دفعات صرف اسی لیے لگائے گئے تاکہ عدالت سے بچا جا سکے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بتا دے کہ کیسے ان سب سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ قانون بنا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پریشر آتا ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے آج عدالت کو یہ بھی بتایا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ نے کسی عام آدمی کے لیے ایکشن لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور میں ایف آئی آر درج ہوئی اور اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر نے عدالت کو بتایا کہ ہم ایف آئی آر سے قبل ہی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، ہم اس سے برآمدگی پر ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کیسے گرفتاری کر سکتے ہیں، کس قانون کے مطابق گرفتاری ڈال سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ اپنے عمل پر پشیمان نہیں اور دلائل دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو تو احتساب دینا پڑے گا، کسی کا تو احتساب ہونا ہے، ذمہ دار ہے آج آرڈر کرنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرنلسٹ کی نگرانی کی جا رہی ہے، یہ ایف آئی اے کا کام ہے، کیا ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بلال غوری کے علاوہ باقی سب کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بلال غوری نے ویلاگ کیا تھا اور کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں کتنی دفعہ مارشل لا لگا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب یہ فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں دیا جائے گا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ شاہ خالد ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔